اس پروگرام کو منعقد کرنے کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ لرننگ جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے ذریعے بھی ہونی چاہیے۔ مثلا آپ کو تھوڑی دیر پہلے سوشل میڈیا پہ ٹیبلو دکھایا گیا، اس سے پہلے آپ نے ڈرامہ دیکھا، اس سے پہلے اس کے بعد آپ نے خیالی صاحب کی باتیں سنی، رمضان نذیر صاحب کی باتیں سنی، اور ابھی میرے بعد ایک دو دوست آئیں گے۔ یہ نصیحتیں ہیں جو ہم آپ کو کریں گے اور آپ کی زندگی میں کبھی بھی کام آئیں گے۔ ان نصیحتوں سے بھی پہلے ایک اور بات، اب یہ حقیقت کی بات ہے کہ آج سے کچھ روز پہلے ایک حمام کے اندر ایک شخص بیچارہ دکھ رہا تھا کہ حالات ماڑے ہیں، ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی ہوئی تھی، اپنی 12 سال کی بیٹی کو حمام پہ لے کے آیا اور اس کے بال بڑے پیارے تھے، اور غالباً کوئی اس کے یہاں سے اس سے اور بھی نیچے آتے ہوں گے، تو اس نے آ کے حمام والے سے کہا اپنی بیٹی کو بٹھا کے کرسی پہ کہ میری اس بیٹی کے بال کاٹ دو، اس کی ٹن کر دو۔ اب بیٹی کی آنکھوں میں نمی یا باپ دیکھ سکتا ہوگا یا حمام والا دیکھ سکتا ہوگا، یا وہ بیٹی کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، آپ شاید اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ بیٹی نے باپ کے کہنے پہ بال کٹوائے، کٹوانے کے بعد اس نے بال شاپر میں پیک کروا لیے، اور شاپر میں پیک کروانے کے بعد وہ حمام سے نکل آئے۔ حمام والا اسے جانتا تھا۔ اگلے دن وہ بتاتا ہے کہ اس شخص کو پیسوں کی ضرورت تھی، اس نے کسی سے بھیک نہیں مانگی، کچھ نہیں کیا، گھر میں اپنی بیوی کو اپنی بیٹی کو راضی کیا ہے، اپنی بیٹی کو لے کے آیا ہے، اس کے بال کٹوانے کے بعد وہ بیچے ہیں اور اس نے کسی کا قرض چکایا ہے۔ یہ جب ایسی بات، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، ایسے سینکڑوں واقعات آپ اپنے ارد گرد معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ باپ مائیں مجبور ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بیچ دیتی ہیں، اپنے گردے بیچ دیتے ہیں، اپنے جگر کے ٹکڑے بیچ دیتے ہیں۔ یہ نوبت کیوں پیش آتی ہے؟ یہ نوبت ہماری خود کی پیدا کرتا ہے کہ جب ہمارے پاس وقت ہوتا ہے پڑھنے کا، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ جب ہمارے پاس وقت ہوتا ہے کوئی فن سیکھنے کا، ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ جب ہمیں موقع ملتا ہے آگے بڑھنے کا، ہم آگے بڑھتے نہیں ہیں۔ جب ہمیں ترقی دعوت دیتی کہ آؤ آگے بڑھو اور کر گزرو، ہم کرتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں جو چیزیں چلتی ہیں وہ حالات حاضرہ کی وہ چیزیں ہیں جو آپ میڈیا پہ دیکھتے ہیں، وہ چیزیں ہیں جو آپ ڈراموں میں دیکھتے ہیں، وہ چیزیں ہیں جو آپ اپنے محلوں میں دیکھتے ہو۔ تو میرے یہ بیٹے ویسی چیزیں دیکھنے کے بعد نہ تو یہ سلطان صلاح الدین ایوبی بنیں گے، نہ یہ محمد بن قاسم بنیں گے، نہ یہ ڈاکٹر عبد القدیر بنیں گے، تو پھر یہ کیا بنیں گے؟ بیٹا آپ وہ بنو گے جو آپ آج سوچتے ہو۔ یہاں پہ سینکڑوں لوگ آئیں، آپ کو اچھی باتیں بتائیں، آپ کا دھیان ادھر نہیں جائے گا۔ ہم ایک ڈانس چلا دیں، ایک چیز سکھا دیں، آپ اپنا سب کچھ بند کر کے اس پہ فوکس کرو گے۔ یہ ہمارے خیالات ہیں، یہ ہماری سوچیں ہیں۔ تو ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ خدا را آج کے اس پروگرام میں بھلے آپ کم ہی کیوں نہ ہو، تھوڑے ہی کیوں نہیں ہیں، آپ آج ٹھان لیں کہ جو چراغ کی روشنی ہوتی ہے نا، وہ چھوٹی سی روشنی پورے کمرے کو روشن کر دیتی ہے۔ آپ ادھر شمع بیٹھی ہوئی ہیں، آپ وہ چراغ بیٹھے ہوئے ہو جو نہ صرف اپنے گھر کو روشن کرو گے، اپنے محلے کو روشن کرو گے، اپنے شہر کو روشن کرو گے، اپنی تحصیل کو روشن کرو گے، اپنے ڈسٹرکٹ قصور کا نام روشن کرو گے، پاکستان کا نام روشن کرو گے، اور پوری دنیا میں دکھا دو گے کہ آپ کسی کے لگتے جگر ہو، آپ کسی کے بیٹے ہو، آپ کسی کے شاگرد ہو۔ لیکن یہ کب کریں گے؟ یہ تب کریں گے جب آپ پڑھیں گے۔ یہ کب کریں گے؟ یہ تب کریں گے جب آپ نیت کر لو گے۔ اور یہ کب کرو گے؟ جب آج سے یہاں سے نکلتے وقت یہ ارادہ کر کے جاؤ، آج ہم اس پنڈال سے جا رہے ہیں،
اس دھرتی سے نکلنے لگے ہیں، لیکن وعدہ کر کے جاتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ سال دور نہیں ہوں گے جب دوبارہ یہاں پہ ہمارے قدم پڑے تو ہم کوئی آفیسر بن سکے۔ آفیسر بن چکے ہوں۔ کیسے آفیسر بن چکے ہوں؟ ابھی صبح جب گرلز کی پارٹی تھی، ہمارے مہمانوں میں ہمارا ہی ایک مہمان تھا، ہمارا اسٹوڈنٹ تھا، اس دروازے سے اس گراؤنڈ میں کھیلنے آیا کرتا تھا، اسی بلڈنگ میں بیٹھا پڑھا کرتا تھا۔ اکثر لوگ جانتے ہوں گے رانا محمد فہیم شہین انجینئر بنا، دبئی سیٹل ہوا، اپنی پوری فیملی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ آج یہاں پر، کل بھی یہاں پر تھا، آ کے کل اس نے جتنے سٹالز لگے تھے سب کو انعام دیے ہیں، 500 روپیہ سب کو انعام دیا، 5000 ویسے انعام دیا۔ اس نے بتا دیا کہ میں ابن تیمیہ کا سٹوڈنٹ ہوں، ابن تیمیہ کے بچوں کے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ایسے نکل کے جاؤ کہ جب کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور وہ بتائے کہ آپ الہ آباد سے ہیں، تو وہ جب آپ کو کہ الہ آباد کا نام لے آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں کہ میرے علاقے سے آئے ہو، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ اور خدمت کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ نے سوچنا ہے، استادوں نے آپ کو رستہ دکھانا ہے۔ استاد یہ مت سوچئے گا استاد آپ کو بازو سے پکڑے گا اور پکڑ کے منزل تک لے جائے گا، نہیں بیٹا نہیں۔ استاد آپ کو ڈائریکشن دے گا، استاد آپ کو رستہ بتائے گا، استاد آپ کو رستہ دکھائے گا، استاد آپ کو کندھوں پہ اٹھا کے نہیں لے جائے گا۔ اگر آپ نے منزل تک جانا ہے تو آپ کو خود جانا پڑے گا، اپنے قدموں پہ جانا پڑے گا، اپنا خون پسینہ بہانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، اور کرو گے تو آگے بڑھو گے، ورنہ مر جاؤ گے، اپنی اولاد کے بال کٹواؤ گے اور بے